اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 80 سے 82 تک کا مطالعہ کریں گے۔ ان آیات میں سب سے پہلے تو ایک یہودیوں کے غلط عقیدے کی تردید کی گئی ہے اور جنت اور جہنم کا ایک ابدی اصول بتا دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور انہوں نے کہا ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ سوائے کچھ دن گنے ہوئے۔ اچھا، یہودیوں کے بہت سارے غلط عقائد ان میں مشہور تھے۔ ان میں ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ انہیں جہنم کی آگ صرف چند دن جو ہے وہ چھوئے گی، اس کے بعد الٹیمیٹلی وہ جنت میں چلے جائیں گے، چاہے اعمال جیسے بھی کریں۔ تو ان کی جو وشفل تھنکنگ ہے، جسے کہ کہا جاتا ہے کہ جھوٹی تمنائیں، ایسے عقائد یا ایسے خیالات، خوش فہمیاں جو جھوٹ پہ مبنی ہوں، یہ یہودیوں میں بہت ساری تھیں۔ اب یہودیوں کے جو عقائد بتائے گئے ہیں ہمیں، اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہمیں بھی اس طرح کی جھوٹی خوش فہمیوں میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں ایک سبق ہوگا، وہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ جو وشفل تھنکنگ ہے جو یہودیوں میں تھی، اس طرح کی وشفل تھنکنگ ہمارے اندر بھی آ گئی ہے کہ ہمیں جھوٹی خوش فہمیاں ہیں کہ ہم چاہے اچھے اعمال کریں چاہے برے اعمال کریں، چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی کی محبوب امت ہیں، لہٰذا ہم نے تو جنت میں چلے ہی جانا ہے، اور ہم نے چونکہ ایک کلمہ پڑھ لیا ہے، تو جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا اس کے اوپر دوزخ کی جو آگ ہے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کی ہمارے اندر بھی خوش فہمیاں ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن مجید ہمیں کیا اصول بتاتا ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ وقالو، اور انہوں نے کہا، قالو فعل ماضی جمع مذکر غائب، اور انہوں نے کہا یعنی یہودیوں نے کہا، لن تمسنا النار، لن جو ہے یہ حرف نفی ہے برائے تاکید، یعنی یہ پرزور نفی ہوتی ہے زمانہ مستقبل میں کسی ہونے والی چیز کی۔ تو ہرگز نہیں یا ایبسلوٹلی ناٹ یا نیور جس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ تو لا کا معنی تو نہیں ہے، لیکن لن ہرگز نہیں، تمسن النار چھوئے گی ہمیں آگ۔ تو یہودیوں کا یہ بلیف تھا کہ ہمیں آگ جہنم کی ہرگز نہیں چھوئے گی، الا ایام معدودہ، سوائے کچھ دن گنے ہوئے۔ ایامن جو ہے یہ یوم کی جمع ہے، جمع مکسر ہے، اور چونکہ یہ نکرہ ہے ایامن، تو اس کا معنی کچھ دن کیا جا سکتا ہے۔ یہ کچھ کا لفظ جو ہے وہ اس کے ترجمے میں اس کے نکرہ ہونے کی وجہ سے آیا ہے۔ معدودہ جو ہے یہ بھی اس میں نکرہ کی فارم میں آیا ہے، اور یہ اس میں مفعول جو ہے، مفعولن کی جو مؤنث ہے مفعولتن، اس کے وزن پہ آیا ہے، تو گنے ہوئے۔ تو یہ یہاں مؤنث کا جو صیغہ اس لیے آیا ہے کہ ایام جو ہے یہ جمع مکسر ہے، اس کے لیے جو صفت آتی ہے وہ عام طور پہ مؤنث کے صیغے میں آتی ہے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ سوائے کچھ دن گنے ہوئے۔ قل، کہہ دیجئے، اب یہ فعل امر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دو، اتخذتم، کیا تم نے لے رکھا ہے، یہ آ جو ہے یہ حمزہ استفہام ہے، اصل میں یہ تھا آ اتخذتم، تو یہ دو الف جو ہیں وہ آپس میں جڑ گئے ہیں۔ تو اتخذتم، کیا تم نے لے رکھا ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں سے، عہدن، کوئی عہد، کوئی وعدہ۔ تو عہدن جو ہے یہ بھی نکرہ کے طور پہ آیا ہے، جس کی نشانی ہوتی ہے آخر میں دو زبر، دو زیر یا دو پیش۔ تو یہاں بھی کوئی کا لفظ اس کے ساتھ آ گیا، کوئی عہد، کوئی وعدہ، کوئی پیمان، کوئی اقرار تم نے لے رکھا ہے اللہ تعالیٰ سے، کوئی گارنٹی لے رکھی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ تم سوائے کچھ دن کے جو گنے چنے ہوں گے اس کے لیے آپ جہنم میں جاؤ گے، باقی تم بعد میں جنت میں چلے جاؤ گے، تو کیا تم نے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ ایسا ہے یا یوں کہ اس طرح وعدہ لے رکھا ہے کہ ہرگز نہیں خلاف ورزی کرے گا اللہ اپنے وعدے کی۔ کیا تم نے ایسی کوئی گارنٹی لے رکھی ہے؟ چونکہ اللہ تو اپنے وعدے کی
گارنٹی کی خلاف ورزی نہیں کرتا، تو ایسی کوئی گارنٹی تمہارے پاس ہے؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اگر گارنٹی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ کیا پھر ام جو ہے یہ بھی حرف عطف ہے برائے استفہام، سوال کے لیے. تقولون تم کہتے ہو، علی اللہ اللہ پر. تو یہاں قالا علیہ، جو قالا کا جو ورب ہے جہاں سے تقولون یہاں بنا ہے فعل مضارع جمع مذکر حاضر، اس کے بعد جب علی پریپوزیشن آتی ہے تو اس کا معنی بن جاتا ہے کسی پر بہتان لگانا، الزام لگانا یا کسی کے خلاف بولنا. تو کیا تم اللہ پر بہتان لگاتے ہو یا بہتان باندھتے ہو؟ ما لا تعلمون، اس چیز کا جو نہیں تم علم رکھتے. اور علم کہتے ہیں کسی شے کی حقیقت کے ادراک کو. تو تمہیں حقیقت کا ادراک نہیں ہے، تم اللہ پہ یوں ہی بہتان باندھتے ہو، یا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ تم سوائے کچھ دن کے جہنم کی آگ میں نہیں جاؤ گے، تو جہنم کی آگ تمہیں صرف چند دن کے لیے چھوئے گی، چاہے جو مرضی کرو. اب یہ تھا ان کا عقیدہ، خوش فہمی پہ مبتلا، وشفل تھنکنگ. اب آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اصل بات کے اصول کیا ہے. بلا، ایسا نہیں جو تم سوچے سمجھے ہوئے ہو. اب یہ جو بلا آتا ہے یہ رد نفی کے لیے آتا ہے. جو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، ہرگز نہیں چھوئے گی، لن تمسنا، ہرگز ہمیں چھوئے گی نہیں، تو اس کے جواب میں بلا آیا ہے یقیناً. کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ یس آف کورس چھوئے گی، بلا شبہ تمہیں آگ چھوئے گی، بلا شبہ چھوئے گی. کس کو چھوئے گی؟ آگے پھر آئے من کسب سیئاتن و احاطت بہ خطیئتہ. من شرطیہ بھی ہو سکتا ہے یا موصولہ بھی. من جس نے، کسبہ کی یا کمائی کی، سیئاتن جس نے کوئی برائی کمٹ کی، کوئی برائی کی، و احاطت اور گھیر لیا، بہی اس کو، خطیئتہ اس کی خطا نے. تو جس نے بھی whoever did یا earned an evil and sounded him his sin یا error. تو جو بھی کوئی برائی کرے گا، اس کا ترجمہ مستقبل میں بھی کیا جا سکتا ہے. اگر من کو شرطیہ لیا جائے تو مستقبل میں ترجمہ ہو سکتا ہے کہ جو بھی برائی کرے گا اور اس کو گھیر لے گی اس کی خطا، تو پھر کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. تو یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے. فَأُولَئِكَ، فا جو ہے یہ فا برائے جواب شرطی ہو سکتا ہے. جیسے اگر من کو ہم وہاں پہ پچھلی ٹکڑے میں من شرطیہ لیں تو یہاں پہ فا جواب شرط ہو جائے گا. اولائکا یہ اس میں اشارہ ہے، یہی لوگ اصحاب النار آگ والے ہیں. وہ کہہ رہے تھے نا کہ ہمیں آگ کچھ دنوں کے لیے چھوئے گی. تو یہاں اصول بتا دیا کہ جو کوئی بھی ہو، چاہے وہ یہودی ہو نصرانی، اس کا کوئی قطع نظر، جو کوئی بھی ہو، ایک جنرل پرنسپل یہ ہے کہ جو کوئی بھی برائی کمٹ کرے گا اور خطاؤں میں گھر جائے گا یا خطا اس کو گھیر لے گی، تو وہ آگ والا ہے، وہ جہنم میں جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. خالدون جو ہے خالد کی جمع ہے، اس میں فاعل ہے. تو یہ نہیں کچھ دنوں کے لیے جائیں گے، یہاں ہے کہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. کچھ دنوں والی بات نہیں. انہوں نے کہا تھا چند دن کے لیے ہمیں آگ چھوئے گی. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی برائی کرے گا اور برائی کو خطا اس کو گھیر لے گی تو یہی لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. چند دن کی بات نہیں ہے. تو جنرل پرنسپل ہے. اور آگے اس کا الٹ ایک پرنسپل ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ اس کے برعکس وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے، اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو اصول بتا دیا. 3 آیتیں ہیں. پہلی آیت میں بتایا یہودیوں کا غلط عقیدہ، ان کی خوش فہمی، وشفل تھنکنگ، کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو آگ سوائے گنتی کے چند دن کے ہمیں نہیں چھوئے گی، پھر ہمیں کوئی سفارش والے ہمارے آ جائیں گے جو ہمیں چھڑا لیں گے اور پھر ہم دوبارہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خوش فہمی کو، وشفل تھنکنگ کے عقیدے کو ریجیکٹ کیا اور ایک جنرل پرنسپل بتا دیا سب کے لیے کہ جو کوئی بھی برائی کرے گا
اس میں یہ نہیں آیا کہ کسی خاص اس کی نسل سے تعلق ہو یا خاص مذہب سے تعلق، جو کوئی بھی برائی کرے گا اس کا یہ آ گیا کہ وہ، اور اس کو برائی گھیر لے گی، خطاؤں میں گر جائے گا وہ، تو وہ جہنم والا ہے، اور وہ وہاں پہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ اور اس کے برعکس جو بھی ایمان والے ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا کہا ہے کہ ان کے اوپر ایمان لایا جائے، اکاؤنٹیبلٹی بھی جس میں ایک چیز ہے، آخرت پر ایمان بھی، تو وہ جو ہیں اور ساتھ ساتھ اعمال صالحہ وہ کریں گے، وہ جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب یہ جو لفظ ایمان ہے کسی حقیقت کو قابل بھروسہ، قابل اعتماد اور حق و صداقت پر مبنی سمجھنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں پہ ایمان لانے کا کہا ہے، اس میں تو خود ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ حقیقت ہے، سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جن ملائکہ کے ذریعے سے انبیاء کو کتابیں دیں، اپنا پیغام دیا، ان پر ایمان ہے۔ پھر وہ کتابیں ہیں، وہ پیغام ہے، وہ ہدایت ہے، اس پر ایمان ہے۔ پھر اس کے مطابق اگر زندگی انسان نہیں گزارتا تو وہ جو اکاؤنٹیبلٹی آخرت میں ہونی ہے، اس آخرت پر ایمان ہے۔ تو یہ جو بنیادی حقائق ہیں، ان پر جو ایمان لائیں گے اور پھر عمل صالحہ کریں گے، وہ ہیں جنت والے۔ یہ گولڈن پرنسپل بتا دیا۔ اب عمل کیا ہے؟ عمل کا لفظ جو ہے وہ فعل سے زیادہ خاص ہوتا ہے۔ فعل کا معنی بھی کام ہوتا ہے، عمل کا معنی بھی کام ہوتا ہے، لیکن عمل وہ کام ہوتا ہے جو بالارادہ اور محنت طلب۔ عمل محض زبان سے کچھ پڑھنے یا کہنے کا نام نہیں ہوتا۔ عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں جی فلاں چیز اتنی دفعہ پڑھ لیں تو یہ ایک عمل ہے، وہ عمل نہیں کہلاتا، وہ پڑھنے والی چیز کو عمل نہیں کہتے۔ عمل جو ہے وہ جو کچھ کرنے کی چیز ہوتی ہے۔ اس سے مراد اعضاء اور جوارح کی مدد سے کچھ کر دکھانا یا کچھ ورک کرنا یا کچھ پروڈیوس کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ عملی طور پہ کوئی چیز کرنی ہے، صرف کہنے والی چیز نہیں ہے۔ وہ اعمال صالحہ جو ہیں وہ کرنے والے کچھ کام ہیں۔ صالحہ کا جو لفظ ہے اس کا مادہ ہے صالحہ، یصلح، صلاحن بھی اس سے ایک مصدر ہے اور صلوحن بھی ہے۔ پھر صلاحیت کا لفظ بھی یہیں سے نکلا ہے، اور اس سے فاعل ہوتا ہے صالحن، اور اس کی مؤنث ہوتی ہے صالحاتن۔ اس کے مختلف معنی ہیں۔ ایک معنی ہے کسی شے کا صحیح سلامت ہونا، کسی خرابی، نقص یا بگاڑ سے پاک، درست اور ٹھیک حالت میں ہونا، اور اس کے مختلف اجزاء کے نظم اور ترتیب کا ٹھیک اور درست حالت میں ہونا، یعنی ٹو بی اور بیکم ان اے گڈ ساؤنڈ انکرپٹ رائٹ اور پراپر اسٹیٹ اور ان اے اسٹیٹ آف آرڈر۔ دوسرا ہوتا ہے سیرت و کردار میں اچھا، نیک، دیانتدار، راست باز اور کسی قسم کی خرابی، بگاڑ یا کرپشن سے پاک ہونا یا بننا، ٹو بی اور بیکم گڈ، انکرپٹ، رائچس، ورچوس یا آنےسٹ۔ تیسرا ہوتا ہے کہ بہتری، ترقی اور فروغ حاصل ہونا یا کرنا، ٹو تھرائیو یا ٹو امپروو ون سیلف۔ اور چوتھا مطلب ہوتا ہے کسی مقصد یا منصب کے لیے مناسب، موزوں، موافق، مطابق، قابل، لائق یا باصلاحیت ہونا یا بننا، ٹو بی سوٹیبل، اپروپریٹ، فٹنگ اور کمپیٹنٹ فار سم تھنگ۔ جیسے اگر کہا جائے ہوا صالح للولایہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہی از فٹ فار دی آفس آف پریفیکٹ۔ تو بفٹنگ ڈیڈز بھی ہوتے ہیں، یہ ان کو بھی اعمال صالحہ کہا جاتا ہے۔ اور اس طرح ھذا الشیء یصلح لک، دس تھنگ از سوٹیبل فار یو، سوٹیبلٹی، اپروپریٹنس، سوٹیبل ڈیڈز، اپروپریٹ ڈیڈز کے لیے بھی عمل صالح آتا ہے۔ کسی مقصد کے لیے سود مند، مفید، نفع بخش، قابل استعمال یا قابل عمل ہونا، ٹو بی یوزفل، بینیفیشل، یوزیبل، پریکٹیکیبل، سروسیبل فار سم تھنگ۔ تو یہ جو مادہ ہے سواد لام ہا، اس کے یہ بنیادی معنی ہیں۔ تو یہاں سے جو الاعمال صالحات ہے اس کا معنی ہو جاتا ہے ایسے کام جو کسی برائی اور خرابی سے پاک ہوں، اچھائی اور خوبی پر مبنی ہوں، منفعت بخش ہوں، صلاحیت بخش ہوں، کسی اچھے مقصد کے لیے موزوں ہوں، بہتری اور ترقی میں معاون ہوں، تو ان کاموں کو کہتے ہیں اچھے اعمال۔ تو ذرا انسانوں کے لیے اچھائی اور برائی کا جو آبجیکٹو یا معروضی اور غیر جانبدارانہ معیار وہی ہو سکتا ہے جو انسانوں سے بلند ہستی کا دیا ہوا ہو، جیسا کہ قرآن مجید میں دیا ہوا اللہ کا معیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن اعمال کو اچھا اعمال کہا ہے وہ صالح اعمال ہے۔ تو آج کی ہم جو 3 آیتیں پڑھیں ان میں ایک غلط عقیدے کی رد کیا گیا کہ وہ یہ وشفل تھنکنگ تھی یا جھوٹی خوش فہمی تھی کہ ہمیں کچھ دنوں کے لیے بس آگ چھوئے گی۔ وہ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی چہیتی
جو ہے نا وہ مخلوق ہیں، تو ان کو جو ہے نا آخری کار جنت ملنی ہی ملنی ہے۔ تو ان کے اس عقیدے کو رد کرنے کے بعد جنرل پرنسپل بتا دیے گئے کہ جو لوگ برائی کریں گے اور خطاؤں میں گر جائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم بھی ہے، جہنم ہی ہے، اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے، چند دنوں کے لیے نہیں۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان والے ہوں گے اور وہ اچھے اعمال کریں گے تو وہ جنت والے ہوں گے، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ایمان اور اعمال صالح کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔